آج جنات کے حوالے سے تھوڑی سی حقیقت اور تھوڑے سے معلومات آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جنات کیا چیز ہے۔ بعض لوگ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ جنات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ ہر چیز میں جنات کا عمل دخل سمجھتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ خطا پر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے انسان اللہ کی مخلوق ہے، بالکل ایسے ہی جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طریقے سے انسان مکلف ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اسلام کے پابند ہیں، جنات بھی مکلف ہیں۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی حساب ہوگا، ان سے بھی حساب ہوگا۔ پھر جنات اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان دکھائی دینے والا ہے، اور جنات وہ اتنی حساس اور اتنی خفیف مخلوق ہیں، باریک مخلوق ہیں کو انسانی آنکھ انہیں دیکھنے سے قاصر ہے، وہ نظر نہیں آتے انسانی آنکھ کو عام طور پر، اور ان کی طاقت عام انسان کی طاقت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جنات کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ شریر جنات اور طاقتور جنات ہوتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں، دیو بھی کہتے ہیں، اور جو خوبصورت جنات ہوتے ہیں ان کو پریوں کا نام دیا جاتا ہے، اور جو بالکل زہریلی اور وحشیانہ جنات ہوتے ہیں، وحشی طرح کے، ان کو چڑیلوں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسمیں ہیں جنات کی، ان کا انکار نہیں ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر کھڑا کر، ایک جن نے کہا حضرت آپ منبر پر بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے میں اتنی مسافت پر پڑا ہوا وہ تخت ملکہ بلقیس کا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ آصف بن برخیہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ کہنے لگا حضرت آپ اجازت فرمائیں تو میں وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا، اور اس نے لا کر رکھ دیا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اتنی مسافت کے باوجود ایک لمحے کے اندر اتنا بڑا تخت اٹھا کر اتنی مسافت کے باوجود لا کر رکھ دینا، اس سے آپ جنات کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ پھر جنات یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں ایک کمرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر 100 انسان سما سکتا ہے تو اسی کمرے کے اندر 1,00,000 جنات سما سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے سر کے اوپر اگر 1 من یا 2 من یا 3 من وزن ڈالا جائے تو بڑے مشکل سے وہ برداشت کرے گا، بڑی مشقت سے اٹھائے گا۔ جنات کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک جن دوسرے جن کے اوپر، پھر وہ تیسرے جن کے اوپر، ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ جو پہلا نچلا جن ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، اس کو کوئی مشقت ہوتی ہو، تو یہ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ پھر جنات کن کن جگہوں پر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض جگہوں کا تذکرہ میں آج آپ کو کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جنات 2 قسم پر ہیں، ایک غیر مسلم، ایک مسلمان۔ جو غیر مسلم ہیں، جس طریقے سے انسان غیر مسلم ہیں تو ان کی خوراک بھی ناپاک اور وہ حرام ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح جو جنات غیر مسلم ہیں ان کی خوراک بھی ناپاک اور وہ حرام ہوتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے یہ گوبر گوبر یہ غیر مسلم جنات کی خوراک ہے، اور حدیث پاک کے اندر جو مسلمان جنات ہیں، یہ جو ہڈیاں ہم کھا کر پھینکتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر پھینکا کرو، کیونکہ یہ آپ کے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ تو خوراک کے اندر بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جنات کی جو خوراک ہوگی زیادہ تر جنات وہیں پر ہمیں ملیں گے۔ تو گوبر کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے تو وہاں پر جنات کی کثرت ہوتی ہے۔
بالکل اسی طرح دوسری جگہ جہاں پر جنات کی کثرت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء، ناپاک جگہ۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرو تو پہلے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ میں غور کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شریر جن اور شریر جننیوں سے۔ تو معلوم ہوا کہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہے، اور ناپاک جگہوں پر جنات کی بہتات اور کثرت ہوتی ہے، اور ناپاک چیز ہو، ناپاک جگہ ہو، ناپاک جسم ہو تو اس پر جنات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بتائیں گے کہ جنات کا عمل دخل کیا ہوتا ہے، یہ کیسے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔